السلام علیکم، میں ہوں عدنان سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ ود عدنان یوٹیوب چینل۔ آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت اور روزوں کی جو ہے فرضیت اور شرعی احکام و مسائل۔ آج ہمارے پاس جو آیت ہے، آیت نمبر سورۃ بقرہ دوسرا سپارہ اور آیت نمبر 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل ہوا اول قرآن، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل موجود ہیں۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو، اور وہ یہ گنتی بعد کے دنوں میں بھی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم بس گنتی پوری کر لو تاکہ تم تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ، اور اس کی تھوڑی سی جو مسائل ہیں، جو سبق مل رہے ہیں ہمیں تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ شروع میں ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں نازل ہوا قرآن، یعنی یہ رمضان کی اہمیت، یہ فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو قیامت تک رہے گا۔ اس کی وجہ سے رمضان کی ایک اہمیت، فضیلت اور بڑھ جاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام آیا کہ جو اب قیامت تک ہے۔ اس میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے۔ اس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور کیا چیز حق پہ ہے اور کیا چیز غلط ہے، اس میں یہ فرق کرتی ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن پاک کی فضیلت کی وجہ سے، قرآن پاک کی وجہ سے رمضان کو فضیلت حاصل ہے کہ اس میں وہ والی کتاب نازل ہوئی جو قیامت تک رہے گی، اور جس میں انسانیت کے لیے ہدایت اور روشن دلائل ہیں۔ آگے ہے رمضان کے بارے میں کہ جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ رمضان کے پورے روزے رکھے، یعنی جو کوئی بھی رمضان تک پہنچ جائے، کیونکہ زندگی کا کب پتہ ہے کہ رمضان تک ہم پہنچے یا نہ پہنچے۔ اس لیے جب ہم رمضان کو اپنی زندگی میں پا لیں تو اسے چاہیے کہ روزے تمام رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی ہے، اور جو کوئی بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو، اور وہ یہ گنتی بعد کے دنوں میں بھی پوری کر سکتا ہے، یعنی کہ روزہ جو ہے معاف نہیں ہے۔ یہ جو کوئی سفر میں ہو یا
مریض ہو اس کی وجہ سے جو آسانی دی گئی ہے تو اس کی قضا لازمی ہے، قضا لازمی کرنی ہے ہم نے بعد کے دنوں میں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے گرمیوں کے روزے چھوڑے ہیں تو آپ اب گرمیاں ہی کا انتظار کریں گے، گرمیوں میں ہی روزوں کی قضا کریں گے۔ آپ سردیوں میں بھی اس کی قضا کر سکتے ہیں، دوسرے دنوں میں بھی قضا اس کی کر سکتے ہیں۔ اور آگے فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اس لیے کہ آپ مریض ہیں یا سفر میں ہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں تو دوسرے دنوں میں پورا کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین آسان کیا ہے، مشکل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم صرف گنتی پوری کر لو، یعنی یہ جو 30 یا 29 روزے ہیں، بخاری مسلم میں روایت ہے، حدیث ہے کہ جو ہے چاند کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا، آپ نے یا 29 یا 30 روزے مکمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کوئی شخص اگر سعودیہ میں روزہ رکھنے شروع کیا اس نے، تو وہاں سے وہ پاکستان آ گیا ہے، لیکن پاکستان میں اگر 29 روزے ہیں، کل کا بھی اگر روزہ ہونا ہے تو وہ پھر ادھر آ کے روزہ نہیں رکھے گا آخری، کیونکہ پاکستان میں جو 30واں روزہ ہوگا وہ اس کا 31واں روزہ ہوگا، تو اس لیے صرف گنتی پر پوری کرنی ہے ہم نے۔ آگے ہے کہ تاکہ تم تکبیر بلند کرو اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ ہم دونوں کام ہی کرتے ہیں عید پہ، جب روزے ختم ہوتے ہیں تو کیا ہم تکبیر بلند نہیں کرتے اور اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، تو ہمارے چینل ریڈ ود عدنان کو سبسکرائب کریں۔